اس کے یمن میں جو تھا وہ مملکت سبا تھا۔ مملکت سبا جو تھی یہ 8 صدیوں تک 950 قبل مسیح سے لے کر 115 قبل مسیح تک قائم رہی۔ ان کی 800 سالہ جو ہے تو یہ حکومت ہے۔ ان کا جو اکثر وہ تھا یہ زراعت کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ اس کا بانی تھا قحطان بن عابر۔ قحطان بن عابر اولاد نوح میں سے وہ پہلا شخص تھا جو یمن میں آ کر آباد ہوا۔ وہ اپنی ریاست قائم کی، پھر اس کے پڑپوتے سبا نے مسلسل فتوحات کے ذریعے اسے ایک بڑی سلطنت میں تبدیل کر دیا، اس کو تشکیل زیادہ کر دی۔ اس نے پھر آگے جا کر اس میں معارف کے مقام پر ایک عجوبہ روزگار بند بنوایا، جو سیر ارم کا جو ہے اس کا جو تذکرہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، وہ بڑا جو ہے تو انہوں نے اس کو بنایا ہے، ایک بند بنا دیا جس میں پانی جو ہے تو اس کو روکا جاتا، اور اس سے اس نے 70,000 نہریں نکالی، یعنی اتنا بڑا بند اس نے بنایا تھا کہ 70,000 نہریں اس سے جو ہے تو اس نے جاری کی، جس سے جو یمن کا نقشہ ہے وہ سارا کا سارا تبدیل ہو گیا، یمن سارا کا سارا سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے تو زراعت وغیرہ اتنی کثیر ہونے لگی کہ وہ وہاں سے جو ہے تو ہندوستان تک یہ سارا کا سارا جو ہے تو سلسلہ پھیل گیا، اور یہ لوگ آتے، ان کی جو ریل بیل تھی، آنا جانا تھا، وہ ہندوستان تک ہو گیا اسی معاش کی اور تجارت کے سلسلے میں۔ سبا جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا حمیر اس کا جانشین ہوا۔ سبا کی چوتھی پشت سے طبع اول نے بہت شہرت پائی، پھر اس کے بیٹے صعب نے مشرق و مغرب میں بڑے بڑے ملک فتح کیے، اور ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوا، جو کہ جو ہے تو کیا نام ہے سورہ کہف میں جس کا تذکرہ آتا ہے، یسألونک عن ذوالقرنین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق قرآن مجید میں اسی ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین چونکہ مشرق اور مغرب 2 قرن ہو گئے، 2 قرن، تو دونوں اطراف میں اس نے فتوحات کیے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے تو ذوالقرنین کہا گیا۔ سبا کی اولاد میں سے 9ویں پشت پر بلقیس بنت شرحبیل نے جو ہے تو مملکت سبا کا اقتدار سنبھالا، اور پورے 20 سال بڑی آن بان سے حکومت کی۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاتھ پر جو ہے تو اسلام قبول کیا ہے۔ چنانچہ ان کا واقعہ ہم جو ہے قرآن مجید سے تھوڑا بتا دیتے ہیں، اور اس میں جو مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں ان پر بھی جو ہے تو تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ جس وقت ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں پایا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، جب وہ ہدہد کو انہوں نے نہیں پایا تو کہا کہ کیا جو ہے تو وجہ ہے کہ میں ہدہد کو جو ہے گم پاتا ہوں، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے کہتے ہیں کہ حاضری جو ہے نا، طلباء کی حاضری کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے چلتا ہے، حاضر ہے کہ غیر حاضر ہے، ٹھیک ہے نا، جو حاضری لی جاتی ہے، ایک مسئلہ مدارس میں اکثر لیتے رہتے ہیں نا، وہ مسئلہ یہاں سے ام کان من الغائبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ یہاں سے مسئلہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو غیر حاضر ہے، میں اس کو سزا دوں گا، سخت سزا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لَيَأْتِيَنَّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لائے میرے پاس کوئی سند سری، یا میرے پاس کوئی وجہ لے آئے، ٹھیک ہے، غیر حاضر ہے تو غیر حاضری پر سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ آیا نہیں اور کوئی وجہ نہیں بتائی تو میں اس کو سزا دوں گا، سخت سے سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو جو ہے نا بالکل ہی ذبح کر دوں گا، ٹھیک ہے، اور یا یہ ہے کہ یہ کوئی وجہ بتائے کہ میں اس عذر کی وجہ سے بیمار تھا، کوئی میری وجہ تھی، لہذا اگر کوئی وجہ اس طرف طالب علم بتا دیتا ہے، اس کی وجہ معقول ہو تو اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے، لیکن اگر بغیر وجہ کے وہ چھٹی کرتا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ وہ پھر چھٹی نہ کرے۔ فمکث غیر بعید، پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا، فقال احطت بما لم تحط به، کہ میں آیا خبر ایک چیز کی میں خبر لے کر آیا، تجھ کو اس کو خبر نہ تھی، وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور آیا ہوں تیرے پاس سبا سے ایک خبر لے کر تحقیقی، یعنی پختہ بات ہے، انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پائی ہے، تملکہم، جو ان پر بادشاہی کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے، ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا، یعنی اس کا بڑا عظیم تخت ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آیا عورت کو حاکم بنایا جا سکتا ہے یا عورت کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا؟
اس کی کیا جو ہے تو صورت ہوگی؟ یعنی عورت کو حاکم بنانا درست ہے یا عورت کو حاکم بنانا درست نہیں؟ یہ آج کل بھی ہمارا مسئلہ جو ہے تو یہ بعض حضرات اٹھاتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ عورت حاکم تھی، لیکن جس وقت یہ عورت حاکم ہے اس وقت یہ عورت مسلمان نہیں ہے۔ لہذا اس آیت سے استدلال کرنا اس بات پر کہ بھئی جو ہے تو حکومت عورت کر سکتی ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت اس وقت مسلمان نہیں، بعد میں جا کر سلیمان علیہ السلام کے اس ہاتھ پر جو ہے تو یہ مسلمان ہوئی، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخاری میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر لائی گئی کہ فارس والوں نے یہ عورت کو اپنا حاکم بنایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرات، کہ وہ قوم کبھی بھی جو ہے فلاح نہیں پا سکتی ہے جب وہ اپنی جو معاملات ہے ان کی ولایت کسی عورت کو دے دے، کسی عورت کو اپنے جو ہے تو معاملات پر ولی بنا دے۔ لہذا اس سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا، عورت حکومت نہیں کر سکتی، یہ بالاتفاق ایک مسئلہ ہے۔ ہاں کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو شریعت کے خلاف بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بھئی جب نہیں بن سکتی تو یہ کیسے بن گئی؟ بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت کے خلاف عمل کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک خلاف شریعت امر ہے جس کو لوگ جو ہے تو سر انجام دیتے رہتے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اگر عورت جو ہے تو کھڑی ہو جائے تو اس وقت بھی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہم اس عورت کو جو ہے تو ووٹ نہ دیں، کیونکہ وہ عورت حاکم بنے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولو امرہم، کہ اپنے جو معاملہ ہے اس کا جو ہے تو ولی بنائے کسی عورت کو، وہ لوگ اس کا جو ہے تو کسی کو جو ہے تو ولی بنائے۔ تو اب جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو اس ووٹ کے ذریعے ہم اس کو اپنے معاملات کا ولی بناتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا ولی جو ہے نہ بنائیں۔ ہمیں ایسی عورتیں جو کھڑی ہو جائے، اس طرح کے پہلے بے نظیر کو جو ہے وہ کیا ہے کہ سب نے ووٹ دے دیے، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بھئی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو اس کے ساتھ تھے، تو ولی خود بنایا ہے اور بعد میں کہتے ہیں کہ ساتھ تھے، اس طرح کی بات ہو نہیں، لہذا اس صورت میں ان کو ووٹ دینا جائز نہیں۔ فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس، یہ جو قوم سبا تھی ان کی اعتقادی حیثیت یہ تھی کہ یہ فرشتے کرتے تھے یہ کیا نام ہے کہ سورج، تو لہذا اس صورت میں فرمایا کہ وہ قوم یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ سورج کی جو ہے تو پرستش کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ وصدهم عن السبیل، اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ فهم لا يهتدون، اور وہ سو ہدایت پر نہیں۔ ابھی یہاں پر یہ بات ان کے درمیان یہ چل رہی تھی۔ قال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ جو یعنی کہ ہمارے جو انتظامی امور میں جو ہوتا ہے مدارس میں یا دیگر اس میں کہ طالب علم کوئی عذر پیش کرتا ہے، بسا اوقات اس کے عذر کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ میں اب آپ کے والد صاحب سے اس بارے میں رابطہ کروں گا، تو یہ رابطہ کرنا ہر ادارے میں اس طرح کرنا یہ جائز ہے، یہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ کیا نام ہے اذهب بکتابی، تو لے جا میرا یہ خط، ھذا فالقی الیہم، اس کو ڈال دے ان کی طرف، ثم تولی عنہم، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یعنی تو یہ خط پہلے لے جا، دعوتی خط ہے، اس کو لے جا۔ قالت یا ایھا الملأ، فرمایا کہنے لگی اے دربار والو، جب اس کو خط ملا تو خط ملنے کے بعد اس نے سب کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، تو مشورہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ آپس میں کسی بھی معاملے پر ہمارا جو ضروری کام ہو اس میں مشاورت کریں، لیکن مشاورت کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ مشورہ اس سے کیا جائے جو صاحب مشورہ ہو۔ ہر ایک سے مشورہ لینا، ہر ایک سے ہاں کوئی رائے دیتا ہے اور وہ صاحب مشورہ نہیں ہے، رائے سن لینی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر بھی کہ زبان پر بھی باتیں جاری کر دیتے ہیں جو صاحب رائے نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم نے کسی معاملے میں جو ہے تو مشورہ لینا ہے تو ہم اس فیلڈ کے جو ماہر ہوں، اب مثلا طب کے معاملے میں ہم نے مشورہ لینا ہو تو اب اس صورت میں عالم کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہم جائیں اور ڈاکٹر سے جو ہے تو مشورہ لیں۔
ہم نے دینی اس میں جو ہے مشورہ لینا ہو تو ہم پھر عالم کے پاس آ کر اس سے جو ہے مشورہ لیں کہ بھئی میرا یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو میں کیسے جو ہے تو حل کروں گا، تو یہ چیز ہو۔ اگر ہمیں عمارتوں کے بارے میں جو ہے تو کوئی مشورہ لینا ہے تو اس صورت میں ہم اپنا جو مسئلہ ہو عمارتوں کے بارے میں انجینئر کے پاس جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے تو وہ کیا ہو انجینئرنگ کرے اور پھر جو ہے تو بولے کہ بھئی میں مسائل جو ہے تو اس طرح بتاتا ہوں، میں یہ فلاں کام ہے اور فلاں یہ ہے، اور شرعی مسائل میں بولنا شروع کرے، یا کوئی عالم ہے اور وہ اس کو طب کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہو، وہ طب کے بارے میں شروع ہو جائے کہ بھئی یار اس مقام پر یہ گولی لے لو، اس مقام پر یہ گولی لے لو، اس مقام پر یہ گولی لے لو، اور گولی لے کر وہ بندے کا کام ہی خراب ہو جائے۔ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آدمی جس فیلڈ کا ماہر ہے اسی اپنے فیلڈ تک جو ہے تو آدمی محدود رہے، اپنے فیلڈ پر ہی کام کرے، اس پر ہی محنت کرے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے چونکہ وہاں پر جو اس کے ساتھ گزرات تھے وہ انہی سیاسی امور میں وہ تھے، تو ان کو جمع کیا، ان سے مشورہ لیا۔ انی القیا الیہ کتاب کریم، میرے پاس ڈالا گیا ایک خط عزت کا، انہ من سلیمان، وہ خط سلیمان کی طرف سے، وانہ، اور اس میں یہ اب سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے تو وہ پڑھ رہے ہیں، وانہ من سلیمان، وہ خط سلیمان کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ہے شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جو خط انسان جس کو لکھے تو شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر اس کے بعد جو ہے تو کیا ہے کہ بھئی نام، اپنا نام لکھے کہ بھئی میں فلاں فلاں آدمی ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی جو خطوط کی ترتیب ہے، جتنے بھی ہمیں ملتے ہیں کتابوں کے اندر، ان سب کی ترتیب یہی ہے، نبی علیہ السلام نے پہلے بسم اللہ لکھی ہے اور اس کے بعد جو ہے تو اپنا نام جو ہے تو وہ اس کو تحریر کیا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی ترتیب ہے، تو لہذا سنت طریقہ یہ ہے۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے پہلے اپنا نام لکھا ہے اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، لہذا جائز یہ طریقہ بھی ہے کہ آدمی پہلے اپنا نام لکھ لے اور اس کے بعد جو ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سنت چونکہ پہلے بسم اللہ لکھنے کی ہے، اس کے بعد جو ہے تو کیا ہے کہ آدمی اپنا نام لکھے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ سنت پر عمل کرے اور سنت کے مطابق خطوط لکھے۔ لیکن مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کسی کو خط لکھتے ہیں یا کوئی تحریر لکھتے ہیں اور آپ کو یہ کبھی یقین ہے، غلبہ ہے، ظن ہے کہ بھئی میں جس کو لکھ رہا ہوں وہ اس کی ادب نہیں کر سکے گا، ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ کہیں اس سے ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر بسم اللہ کی بھی ادبی ہو جائے، یا جو ہے تو کوئی قرآنی آیت اس میں لکھی ہوئی اس کی بھی ادبی ہو جائے، تو اس صورت میں آپ جو ہے تو یہ بسم اللہ زبان سے کہہ لیں، لکھتے وقت شروع میں بسم اللہ زبان سے کہہ لیں، لیکن اس پر لکھے نہیں، اس پر پھر لکھے نہیں، لہٰذا یہ بھی جو ہے تو ایک صورت ہے۔ جس طرح آج کل عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو اخبارات کو بھی دیکھو تو وہ بھی نیچے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان پر بھی اللہ کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پیغمبروں کا نام، یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، اس میں پہلے صفحے پر ورق پر ایک حدیث بھی لکھی ہوتی ہے، آیت کا ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود خیال نہ کرتے ہوئے وہ چیزیں ساری کی ساری نیچے جو ہے تو پڑی ہوتی ہے، اس طرح پکوڑوں میں جو ہے ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ان کی جو ہے تو بے ادبی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے گریز کریں، پکوڑوں کے لیے جو ہے تو کوئی ہلکا سا کاغذ جو ملتے ہیں عمومی، ان کو استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ جیسی چیز کو جو مقدس ہو ان کو جو ہے تو کیا کریں، استعمال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے شعار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک چیز کی تعظیم کریں، ہر ایک چیز کا ہم خیال رکھیں، مساجد ہیں ہم ان کی تعظیم کا خیال رکھیں، اسی طرح ہمارا قرآن مجید ہمارا شعار ہے، ہم اس کا جو ہے تو خیال رکھیں، اس طرح کعبہ ہمارا شعار ہے، ہم اس کا جو ہے تو خیال رکھیں، اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے دین کی جو بڑے ارکان ہیں، ہم ہر ایک چیز کا جو ہے تو خیال رکھیں۔ روزہ جو ہے، روزوں میں عموماً جو ہے بعض لوگ ایک دفعہ ایک نے مجھے جو ہے تو رمضان میں کہہ دیا کہ بھئی سموسے کھاؤ گا، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یعنی کہ سمجھتے ہوئے بھی، لیکن پھر بھی اتنی جری ہم ہو چکے ہیں، اتنے جری ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہر ایک چیز کی جو ہے تو کیا کریں، ہم اس کی پرواہ کریں، اس کی عزت کریں اور اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں۔ تو یہ ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی واتونی مسلمین، زور نہ کرو میرے مقابلے میں۔ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے تو یہ مسلمان حکمران کو چاہیے کہ جب کسی کافر سے بات کرے تو اس لہجے میں کرے، زور نہ کرو میرے مقابلے میں، تم میری طاقت رکھنے والے نہیں ہو، تباہ کر دوں گا۔ واتونی مسلمین، اور چلے آؤ میرے سامنے حکم بردار ہو کر، فرما بردار ہو کر میرے سامنے آ جاؤ، گھٹنے ٹیک۔
اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ ہے یا پھر تلوار ہے، یوں بات کرتے تھے۔ آج کل ہمارے جو حکمران ہیں، دیکھیں فلسطین میں کتنا مطلب ہے کہ ظلم ہو گیا، لیکن اٹھنے والا کوئی بھی نہیں۔ الٹا جو جتنا بھی تیل آ رہا ہے وہ بھی ہمارے اسلامی ممالک کی جانب سے آ رہا ہے، تو اگرچہ ہم بیچ رہے ہیں لیکن بیچ کر بھی ان کی معاملت ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ اس قسم کی ابھی قوم سبا کی اس وقت چونکہ بلکہ بلقیس مسلمان نہیں ہوئے، وہ سلطنت کفریہ سلطنت ہے، سلیمان علیہ السلام کا لہجہ دے گی، زور نہ کرو، حکم دے رہے، لہذا اس طرح ہونا چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے۔ قالت یا ایھا الملأ، فرمایا کہنے لگی اے دربار والو، افتونی فی امری، مشورہ دو مجھے کو میرے کام میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں طے نہیں کرتی کوئی کام، حتی تشہدون، تمہارے حاضر ہونے کی تک، یعنی جب تک تم مجھے مشورہ نہیں دو گے اس وقت تک میں کوئی کام طے نہیں کرتی۔ قالوا نحن اولو قوت، تو وہ بولے کہ ہم لوگ زور آور ہیں، واولو بأس شدید، سخت لڑائی والے ہیں، والامر الیک، معاملہ تیرے سپرد ہے، حاکم چونکہ تو ہے لہذا تو ہی جو فیصلہ کرے گی اسی طرح ہوگا۔ فانظری ماذا تأمرین، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ عورت تو اس نے کہا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گرج کر جو ہے تو ایک جملہ لکھا تھا، تو جس کا خوف اس جو ہے کے دل میں بیٹھ گیا تھا، حالانکہ جو دیگر لوگ تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، ہم لڑائی والے لوگ ہیں، یہ کیا بات ہے؟ لیکن اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب گھستے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام آگے جس طرح ان کے لہجے سے معلوم ہو رہا ہے تو پھر کوئی چیز بچنے والی نہیں۔ مسلمان حاکم کی بھی اس طرح کی بات ہو، ایسے قوت کے ساتھ بات کرے تو لازمی بات ہے کہ کفر وہ اس پر لرزہ طاری ہو جائے گا، وہ ڈر جائے گا، وہ اس کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ کیونکہ اس دن ایک آدمی نے جو ہے تو ایک عجیب جملہ کہا، کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے نا، جہاد یہ کوئی ایسی چیز نہیں، جہاد وہ چیز ہے جہاں پر مددیں پھر آسمان سے اترتی ہیں اور آسمان اور زمین کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے۔ جب جہاد ہوتا ہے تو پھر وہاں پر مسلمان جو ہے تو وہ کیا ہے کہ اس کی مدد کے بدر کے اندر دیکھے فرشتے اترے، اس طرح جو ہے تو احد کے اندر دیکھے تو فرشتے اترے۔ اگر مسلمان صرف کھڑا ہو جائے اور اپنے قوت ایمانی کے ساتھ آگے بڑھے تو پھر ان کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے تو فیل ہو جائے گی، جس طرح کہ ابھی حال ہی میں دیکھا گیا کہ ان کا سارا آئرن ڈوم جو ہے تو وہ سارا کا سارا فیل ہو گیا۔ افغانستان میں دیکھیں ان کے تو کیا حالت ہوگی، ان کو یعنی کہ شکست کھانی پڑی، کتنے ممالک آئے سارے کے سارے اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے، لیکن چیز کیا تھی، وہ قوت ایمانی تھی۔ وہ قوت ایمانی جب دلوں سے رخصت ہوتی ہے تو پھر جو ہے تو کفار کا رعب اور کفار کا دبدبہ انسان کی جو ہے تو دلوں میں آتا ہے، لیکن جب قوت ایمانی جو ہے تو دل میں آتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے باقی سارے لوگ اس سے جو ہے تو خوف کھاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو قوت ایمانی ہے وہ پیدا ہو جائے۔ قوت ایمانی کو کمزور کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بد نظری، سب سے بڑی چیز جو آج کل جو ہے تو بڑے جو ہے لوگ اس سے جو ہے تو محفوظ نہیں ہو سکتے۔ یہ موبائل ایک ایسی جو ہے تو بیماری ہے کہ اس کو ہم جب چلاتے ہیں تو اگر ہمارا ارادہ نہ بھی ہو تو بھی سامنے وہ چیزیں آ جاتی، کبھی تو اشتہارات کی شکل میں، کبھی کس شکل میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے تو گریز کریں، ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس کا جو ہے تو اصل طریقہ کار یہ ہے، آپ علماء کے بیانات صرف سرچ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ اسکرول کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر اس صورت میں جو ہے متعدد چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن جب سرچ کر کے اور کچھ عرصے تک سرچ کر کے دیکھیں گے تو اب چونکہ یہ طریقہ کار ہے ان کا، یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہ استعمال کرنے والے ایپس استعمال کرنے والے لوگ ہیں یہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، پھر آپ کو کچھ عرصے کے بعد وہی ساری چیزیں سامنے لاتے ہیں اور آپ صرف جو ہے تو پھر آپ کے سامنے وہی چیزیں آئیں گی، دوسری چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی۔ تو اس کو استعمال کرنے کا یوں یہ طریقہ استعمال کریں، اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ اسی طرح اسکرول کرتے ہوئے استعمال کریں، اس میں بہت زیادہ جو ہے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کچھ علماء کے جو ہے تو اس کو مطلب ہے کہ آدمی سبسکرائب کر کے رکھتا ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے، نعتوں کے اس کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیں، اگر آپ نعت سننے کے شوقین ہیں تو آپ کے سامنے وہ چیز آئے گی، سبسکرائب کیا ہوا ہے جب اس نے اپلوڈ کیا آپ کے سامنے آ گیا، آپ اس کو دیکھیں۔ اس صورت میں بھی جو ہے تو آدمی بد نظری سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، تو اگر وقفہ شروع ہو گیا ہے تو آپ موبائل کو الٹا کر کے رکھ دیں، موبائل کو الٹا کر کے، وہ وقفہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے تو اس کو جو ہے تو آپ اختیار کریں۔
اس کو وقفہ آ گیا تو آدمی دیکھتا ہی رہے. وہ ہمارے استاد جی نے کہا کہ پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ دیکھتے رہیں اور اپنے آنکھوں کو بند نہ کریں. یہ پہلی نظر ہے. ٹھیک ہے. پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ جو اچانک ایک نظر پڑ گئی ہے بس اس کے بعد آنکھیں نیچی ہو جانی چاہیے. یہ نہیں کہ بس آدمی دیکھتا ہی رہے کہ پہلی نظر ہے, ابھی تک پہلی نظر ہے. یہ صورتحال پہلی نظر کا مطلب یہ نہیں. تو آگے فرمایا کہ افسدوها جعلوا عزت اہلها اذلہ, اس کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بے عزت کر دیتے ہیں. کذالک یفعلون, اور ایسا ہی کچھ کریں گے. ابھی روب جو ہے تو ان کے دلوں میں پڑا ہوا ہے. وانی مرسلۃ الیہ, اور میں بیچتی ہوں ان کی طرف, بہدیۃ, ایک ہدیہ, کچھ تحفہ. فناظرۃ بما یرجع المرسلون, پھر دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے. یعنی جن قاصدوں کو میں بیچ رہی ہوں وہ قاصد وہاں سے یہ تو کیا جواب لے کر آتے ہیں, آیا وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں یا ہدیہ قبول نہیں کرتے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بھئی چونکہ ملکہ بلقیس اس وقت جو ہے تو وہ کیا ہے, مسلمان نہیں. مسلمان کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا جائز نہیں. یہاں پر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلما جاء سلیمان, جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس, قال اتمدوننی بمال, کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال سے. فما آتانی اللہ, جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے, خیر, وہ بہت بہتر ہے, مما آتاکم, جو تم مجھے جو ہے تو دے رہے ہو. بل انتم بہدیتکم تفرحون, بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو, یا اپنے پاس واپس لے کر جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ. یوں جو ہے تو دیکھیں کس طرح مضبوطی سے جواب دے رہے ہیں. یہ سارے کے سارے ہدایت ہے, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام حاکم ہے تو حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے. حکمران ایسے ہونے چاہیے مسلمانوں کے. تو یہاں پر جو ہے قبول کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو اس صورت میں صورت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں قبول نہیں کیا؟ سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بطور رشوت دے رہے تھے. وہ بطور رشوت دے رہے تھے, اور رشوت جو ہے تو انبیاء علیہ السلام نہیں لیتے ہیں, اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا. تو لہذا رشوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلی بات. جتنے بھی لوگ ہیں قانون کو نافذ کریں, رشوت کو جو ہے تو وہ قبول نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قبول کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, اس میں دو صورتیں. جو آدمی ہدیہ دے رہا ہے, ہدیہ دینے والے شخص کی جانب سے امید یہ ہوگی کہ بھئی یہ آدمی اسلام قبول کر لے گا, میرے ہدیے کو قبول کرنے کے ساتھ یہ آدمی اسلام کی جانب مائل ہو جائے گا, پھر تو ٹھیک ہے. یا اس کی جانب سے اس چیز کی امید نہیں ہوگی, پھر اس صورت میں جو ہے تو اس آدمی کا جس کی جانب سے امید نہ ہو کہ بھئی یہ اسلام قبول نہیں کرے گا, اس چیز کی امید ہو کہ بھئی اسلام قبول نہیں کرے گا, اگرچہ میں اس کا ہدیہ لے بھی لوں, اس چیز کی امید ہو, تو پھر اس کا ہدیہ جو ہے تو قبول نہ کرے. اسی طرح اگر کوئی ہدیہ ایسا ہے جس ہدیے کو قبول کرنے سے مسلمانوں کو نقصان ہے, مسلمانوں کو, تب بھی اس ہدیے کو جو ہے تو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ عامر بن ملک جو ہے وہ مدینہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے تو 2 گھوڑے اور کچھ اور سامان لے کر آئے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا. اسی طرح عیاض بن حمار مجاشی, اس نے جو ہے تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ہدیہ پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن ابو سفیان نے حالت شرک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہدیہ رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا. ابو سفیان جو ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. لہذا جس کی جانب سے اسلام کے قبول کرنے کی یہ وہ ہے کہ بھئی یہ اسلام قبول کر لے گا تو اس کی جانب سے ہدیہ کو قبول کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی جانب سے یہ امید نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس سے قبول نہ کیجیے. اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مضر ہے, دین کو نقصان پہنچاتا ہے, یا جس سے ہدیہ انسان قبول کرے گا, ہدیہ کو قبول کرنے کے بعد انسان کے دینی کام کے اندر رکاوٹ وہ شخص بن سکتا ہے, تو اس آدمی کے ہدیہ کو قبول نہ کیا جائے. اس آدمی کے ہدیے سے بھی جو ہے تو انسان احتراز کرے اور اپنے آپ کو بچائے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ہدیہ دیتا ہے اور اس ہدیے کی وجہ سے اس کا تعلق اس قدر آتا ہے کہ بھئی وہ دین کے اندر آپ سے جو ہے مشاورت صحیح طریقے میں لے سکتا ہے آگے قریب ہو کر, تو پھر اس آدمی کا ہدیہ قبول کر لیا جائے. تو لہٰذا اس میں عام لوگوں کے بارے میں بھی اس چیز کو آدمی اپنے مد نظر رکھے کہ بھئی کون آدمی ایسا ہے جس کا ہدیہ قبول کر کے ہم جو ہے تو یہ کیا نام ہے کہ وہ دین میں کام میں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا, وہ دین کے کام میں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. تو اس صورت میں اس چیز کو بھی سامنے رکھا جائے.
اچھا تو فلما جاء سلیمان ارجع الیہم، پھر جا ان کے پاس، الیہم فلنأتینہم بجنود، اب ہم پہنچتے ہیں ان کے پر ساتھ لشکروں کے، ہم ان پر لشکروں کے ساتھ پہنچتے ہیں، لا قبل لهم بها، جن کا مقابلہ نہ ہو سکے گا ان سے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے ذلت کے ساتھ نکال دیں گے، ہم صاغرون، اور وہ خوار ہوں گے۔ اس قسم کے قاصدوں کو الفاظ بول کر جرت کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ قال یا ایھا الملأ، تو بولا اے دربار والو، ایکم یأتینی بعرشہا، اب جب اس کے پاس لے کر گئے، پھر ان کی گفتگو ہوئی تو اس نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ وہاں سے خود جو ہے تو چلی۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں سے کون جو ہے تو اس کا وہ تخت لے کر آئے گا۔ اس کا جو تخت تھا وہ انتہائی محفوظ جگہ کے اندر تھا، کئی محلات کے پیچھے اس کے لیے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، جس کے اندر اس کا جو ہے تو عرش جو ہے اس کا جو تخت تھا، وہ تخت اس کے اندر جو ہے تو رکھا ہوا تھا، یعنی اتنی حفاظت کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، چونکہ وہ انس و جن دونوں پر تھی، لہذا یہاں پر یہ کلام عام ہے، انسانوں کو بھی ہے اور جنات کو بھی ہے۔ قبل ان یأتونی مسلمین، پہلے سے کہ وہ آ جائے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ قال عفریت من الجن، جو سب سے بڑا جن تھا، طاقتور دیو جن، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں لے کر آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے، چونکہ وہ نصف النہار کے وقت میں اٹھتے تھے تو لہذا آدھا دن تو اس میں چلا جاتا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے آگے کہا انی علیہ لقوی عظیم، میں لقوی امین، میں زور آور بھی ہوں اور معتبر بھی ہوں، یعنی اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، بلکہ آرام کے ساتھ آپ کے سامنے بالکل جس طرح آپ چاہتے ہیں لے کر آؤں گا، لیکن آدھا دن اس میں گزرے گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو پھر اس صورت میں وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم من الکتاب، کتاب کا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک الطرف، کہ آپ کی جو آنکھ ہے، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں۔ یہ اس بارے میں دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہی وہ شخص ہے، لہذا اس معاملے میں یہ معجزہ ہے، اس معاملے میں یہ کیونکہ پیغمبر کا وہ ہے تو لہذا معجزہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ، وہ آدمی، اس کو جو ہے تو یہ معلوم تھا اسم اعظم، تو اس نے وہ اسم اعظم پڑھا اور دعا کی، اور اس کے ساتھ ہی وہ فوراً وہ جو ہے تخت ہو وہ وہاں پر حاضر ہو گئی، لہذا اس میں یہ دو اقوال ہے۔ اگر دوسرا وہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ کرامت ہے، پھر اس صورت میں یہ کرامت پر جو ہے تو باس انشاءاللہ العزیز آخر میں جب یوسف ذو نواس کا قصہ آئے گا، وہاں پر انشاءاللہ العزیز کرامت پر باس کریں گے کہ کرامت جو ہے تو یہ حق ہے۔ یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیں کہ کرامت جو ہے یہ حق ہے۔ معجزہ یہ وہ فعل ہوتا ہے جو خلاف عادت ظاہر ہو جائے، لیکن اس میں کوئی طبعی اثر اس میں شامل نہیں ہوتا، یعنی ظاہری اس میں کسی فعل کا کسی چیز کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، وہ بھی خارق عادت ہوتی ہے، عادت کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ جو ہے تو اس میں بھی کوئی طبعی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے تو اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، باقی اس میں جو ہے تو کرامتوں پر سب سے پہلی اگر آصف بن برخیہ ہو تو کرامت کا سب سے پہلا وہ مقام یہ آ گیا، باقی ذو نواس کے مقام پر اس در بھی جو ہے تو کرامت کا ذکر آئے گا، تو کرامت برحق ہے، اس کا تذکرہ ایک تو یہ یہاں پر ہو گیا۔ اس طرح کرامت کا ایک تذکرہ جو ہے تو حضرت مریم علیہ السلام، ان کے پاس جو کیا نام ہے کہ پھل آئے تھے، پھل ان لکی ھذا، کہا کہ یہ تیرے پاس جو ہے تو کہاں سے آئے، کہا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے، لہذا ان کے پاس بے موسم پھل کا موجود ہونا یہ بھی ایک خرق عادت ہے کہ بھئی موسم نہ ہو کسی چیز کا اور اس صورت میں وہ پھل جو ہے تو اس کے پائے جائیں تر و تازہ بالکل فریش، تو یہ بھی کوئی جو ہے تو عقل میں آنے والی بات نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے تو کیا کر دیا، حاضر کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے کہ خرق عادت ایک چیز ہے، تو لہذا کرامت ہے، تو کرامت کا تذکرہ جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر بھی جا بجا ہوا ہے، لہذا اس کا انکار کرنا، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔
اچھا قال هذا من فضل ربی. اب دیکھیں فلما رآه مستقرا عنده، جب اس نے دیکھا اس کو ادھر وہ اپنے پاس تخت تو حاضر ہو چکا ہے، قال هذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اگر کوئی آدمی عبادت کرے یا کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے ہاتھ پر جو ہے تو کوئی کرامت اس قسم کی ظاہر ہو جائے، تو پھر اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں تو بڑا آدمی بن گیا ہوں، دیکھو اللہ کے ہاں مجھے جو ہے تو اتنا قرب ہو گیا. اس طرح نہیں، بلکہ پھر وہ اس کو اللہ رب العزت کا فضل سمجھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فضل ہی اس پر ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے. اگر وہ سیدھے راستے پر نہ ہوتا تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی. لیکن کرامت سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے استقامت. الاستقامت فوق الکرامت. لہٰذا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک مرید تھا، وہ ان سے جو ہے تو ان کو چھوڑ کر جا رہا تھا، انہوں نے ان سے اجازت چاہی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وجہ کیا ہے، آپ جو ہے تو اجازت کیوں چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے، میں کسی اور کے ہاتھ پر جو ہے تو ابھی بیعت ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا لیکن کبھی میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. انہوں نے کہا کہ بھئی 9 سال کے عرصے میں آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ میں نے خلاف سنت کوئی کام کیا ہو، خلاف شریعت کوئی کام میں نے کیا ہو، آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بھئی اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی کہ ایک آدمی اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے تو دین پر عمل کر رہا ہے. سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے. لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کرامت اگرچہ نہ ہو، دین پر عمل ہونا چاہیے، دین پر جو ہے تو انسان مضبوطی کے ساتھ جو ہے تو جمع رہے، یہ سب سے جو ہے تو اہم چیز ہے. هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میرے جاننے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یعنی کرامت تو ظاہر ہو گئی، لیکن کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرے سو شکر کرائے اپنے واسطے، یعنی وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی احسان نہیں. شکر کر رہا ہے تو میرا جو ہے تو اللہ تعالیٰ پر احسان ہے، اس طرح کی بات ہو نہیں. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرے سو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تو ناشکری کرنے سے بچائے. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، کہتے ہیں کہ دکھلاؤ اس کو جو ہے تو اجنبی کر دو اس کے لیے، یعنی اس کے اندر تبدیلیاں کر دو، آیا وہ اس سے ہدایت اس کو سمجھ پاتی ہے کہ یہ میرا ہی جو ہے تو کیا ہے عرش ہے، میرا ہی تخت ہے، یا وہ نہیں سمجھ پاتی. کیونکہ مقصود یہ تھا کہ بھئی عقل بھی رکھتی ہے یا ویسے جو ہے تو وہاں پر تخت پر بٹھا دیا گیا ہے، آیا اس کے اندر کوئی عقل بھی ہے یا ویسے بیٹھی ہوئی ہے تخت پر. ام تکون من الذین لا یهتدون فلما جاءت قیل اهکذا عرشک، ایسا ہی تیرا تخت ہے، قالت کأنہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، تو سمجھ گئی یہ وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے اور ہم ہو چکے فرمانبردار، یعنی ہم فرمانبردار ہو چکے، ہم کو معلوم ہو چکا کہ آپ سچے پیغمبر ہیں اور ہم آپ کے جو ہے تو فرمانبردار ہو چکے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ، کہتے ہیں اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو پوچھتی تھی اللہ کے سوا، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ، اور البتہ وہ تھی منکر لوگوں میں. قیل لها ادخلی الصرح، کسی نے کہا کہ اس عورت گو کے اندر چل محل میں. فلما رأته حسبته لجا، جب وہ دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا. وکشفت عن ساقیها، اور اس نے جو ہے تو اپنی پنڈلیاں کھولی. وہ تو چونکہ شیشے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کیا تھا، تو وہ یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ پانی ہے. جب پانی پر آدمی چلتا ہے تو اپنی پنڈلیاں جو ہے وہ اٹھاتا ہے. تو کسی نے کہا تھا، یہاں پر ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے تو جنیات میں سے ہے، جنیات میں سے تو معلوم ہوتا ہے پنڈلیوں سے کہ بھئی جنیات میں سے یا کس میں سے. جب اس نے پنڈلیاں اٹھائی تو وہ عام جو انسان ہوتے ہیں ان کی طرح تھی، تو پھر معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ جنیات میں سے نہیں، انسانوں میں سے. لہٰذا جنات کے ساتھ جو ہے تو مردوں کی شادی کرنا یا عورتوں کی جو ہے تو جن کے ساتھ شادی کرنا یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں، یہ جو ہے تو منع ہے. اس لیے انہوں نے جو ہے تو اس چیز کو تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ جنیات میں سے یا کس چیز میں سے. قال انه صرح ممرد من قوارير،
یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے اس میں شیشے. دیکھیں آج کل بھی جو ہے نا کسی شیشے کا کسی ملک میں شیشے کا پل ہے نا، لوگ اس پر بڑا فخر کرتے ہیں. یہ شیشے کا پل تو دور کی بات، شیشے کا محل جو ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے عرصہ قبل سے جو ہے تو بنایا ہوا ہے. لہذا اگر یہی ترقیوں میں سب کچھ ہوتا تو اس وقت تو ان کے پاس جو ہے ساری چیزوں کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے دین کو مقدم رکھا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ترقیوں کی جانب نظر نہ کریں بلکہ دین کی جانب نظر کریں. ہمارا دین جو ہے تو وہ سر بلند رہے. قال رب انی ظلمت نفسی، وہ بولی کہ اے رب میں نے برا کیا اپنی جان کا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے جو رب ہے سارے جہاں کا. تو یوں وہ جو ہے تو پھر مسلمان ہو گئی. جو ہے یہ یہاں پر جو ہے تو آگے بعض کہ ان کی شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. یہی نا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس بارے میں پوچھا، کہا کہ بھائی ہمیں اس چیز کی تہ میں کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی، بس اس جگہ تک ہی کافی. آگے کہ بھئی ان کی شادی ہوئی یا ان کی شادی نہیں ہوئی، اس سے ہمارا چونکہ کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی ابحاث کو، فضول قسم کی ابحاث کو چھوڑ دیں. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دمبا آیا تھا وہ پھر اس کو کس نے کھایا. یہ ساری کے ساری وہ سوالات ہیں جن سوالات سے کوئی مقصود ہمیں حاصل نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مقصودی سوالات کی جانب آ جائیں اور دین کا جو مقصودی وہ ہے اس کو ہم جو ہے تو سامنے رکھیں اور اس پر چلیں.